बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म साहब ने बहुत तफसीलन आपसे बात किया। मैं जितना जल्दी अपने पॉइंट्स कवर कर सकता हूँ मैं करूँगा। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और पूरा कोalition हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहूँ कि देयर इज़ नो आई इन टीम, और हम सब का जो मेहनत पिछले 8-9 महीनों से जो मिल के किए हैं उसका जो फल है वो अभी नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म साहब, आपका फ़ॉरेन पॉलिसी कामयाब हो चुका है। आपने इस कॉन्फ्रेंस से एक तीर से एक दो शिकार किए हैं। एक तो हमने अपना जो टारगेट था उसको भी क्रॉस किया। हमने दुनिया को कहा है कि 50% डैमेजेस का जो बिल है वो पाकिस्तान उठाएगा, और हमारा रिक्वेस्ट था, आस्क था कि 50% दुनिया हमें मदद करे, चाहे वो बायलैटरल सपोर्ट के थ्रू हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो, लोन्स के थ्रू हो, ताकि हम ये फाइनेंशियल जो बहरान है वो पूरा कर सकें। $16 बिलियन इज़ नो जोक। जब दुनिया कोविड की वजह से मुआशी बहरान में है, ऊपर से रूस यूक्रेन की जंग ने मुआशी बहरान भी पैदा किया, और पूरा वेस्टर्न ममालिक के जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हैं, बाकी असिस्टेंस है, वो काफ़ी हद तक उसी कॉज की तरफ जा रहे हैं। तो आपका कामयाबी ये है कि आपने ना सिर्फ अपना 8 बिलियन का स्टेटेड टारगेट मीट किया, आपने 9.7 मोर देन 9 बिलियन को क्रॉस करके अपना जो आस्क है, रिक्वेस्ट था पूरी दुनिया से, और जैसे आपने समझाया कि ये पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल वक्त में शाना बेशाना खड़ा होके हमारे साथ दिया है। अक्रॉस जियो पोलिटिकल डिवाइड्स, ईस्ट से लेके वेस्ट तक सब ने पाकिस्तान के साथ दिया है। अब जैसे आपने कहा, हमारे ऊपर है, हमने इन प्लेजेस को, इन लॉज को ऑपरेशनलाइज करना है, ग्राउंड पे पहुंचाना है, और साथ साथ जो 50% हमने पाकिस्तान के हुकूमत की तरफ से मैच करना था, वो भी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल बनाना पड़ेगा। जब मैं कह रहा हूँ कि आपने एक तीर से दो शिकार किया है, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक आपने जो अपने सिलाब मुतासरीन को मदद करने का सिलसिला है, जो एक इतना मॉन्यूमेंटल टास्क है, उस लिहाज से तो कामयाब हुआ, लेकिन आपने साथ साथ ये मिथ तोड़ा कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है। आपने पाकिस्तान के अंदर में जो डॉक्टर्स है और दुनिया भर में जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं सोचते हैं, अच्छे नहीं चाहते हैं, आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ भी हो, वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, उन्होंने आपके साथ दिया। जो बड़े सुपर पावर्स हैं, उन्होंने दोनों आपके एक राइट पे और लेफ्ट पे खड़े होके आपके साथ दिया है। यूरोपियन यूनियन, जिसको हमने बिला वजह एग्रवेट किया, उन्होंने भर चढ़ के आपके मदद करने के लिए सामने आया। फ्रांस, जहां आपका हुकूमत आने से पहले सफ़ीर तक नहीं था, उन्होंने 380 मिलियन यूरोस का ऐलान किया है। तो वो मिथ ऑफ पाकिस्तान्स आइसोलेशन स्टैंड्स कॉन्ट्रडिक्टेड। साथ साथ जो पाकिस्तान की मीशत पे एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को प्रोपेगेंडा के थ्रू नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उनको आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। जो लोग आपस में कंस्पायर करते हैं कि हम कैसे पाकिस्तान का IMF डील को सैबोटाज करें, हम कैसे पाकिस्तान को डिफॉल्ट में धकेला जाए, हम कैसे पाकिस्तान की मईशत को ख़तरा पहुंचाए ताकि हमें सियासी फ़ायदा हो, उन लोगों को जवाब मिला कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट करते हुए नहीं देखता, बल्कि वो अभी $9 अरब से ज़्यादा आपकी मईशत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली हमने जो IMF के डील है वो क्लोज़ करना है। जो
ऑफर्स यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल की तरफ से और फ्रांस का सदर की तरफ से आया है, अगर उन ऑफर्स का अवेल किया जा सकता है तो वो उतना ही बेहतर कि the support that they have offered within IFIs and with debt, अगर वो engage किया जाए उसका भी फ़ायदा हो सके। लेकिन इस प्रोसेस ने एक हमारा सैलाब मुतासरीन के लिए जो ज़रूरियात था इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से वो पूरा हुआ। जो फॉल्स परसेप्शन था कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है, वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए दफन हो गया। और जो पाकिस्तान की मेशत के बारे में गलत जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा था, वो आपने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, आपकी मेहनत के थ्रू, आपकी क़ियादत में उसको भी हमने अब सही जवाब दिया। अब इंशाअल्लाह ताला हमने सब मिल के काम करना है और इंश्योर करना है कि जल्द अज जल्द हम पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को ये मदद पहुंचा सकें। मैं पूरा पाकिस्तान को बताना चाहूँगा, इसलिए ये इम्प्रेशन जा रहा है कि कामयाब हो गया, सारे मसले हल। ऐसे बिल्कुल नहीं है। इस वक्त भी सैलाब मुतासरीन मुश्किल में है। ये जो मदद हमें मिला है ये रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के लिए है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन आज भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है हमारा मुल्क में। आज भी पाकिस्तान के अवाम खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के अवाम बेघर हैं। आज भी पाकिस्तान के अवाम के घर टूटे हुए हैं। अगर वो ज़राअत कर रहे थे तो उनका उसके दौरान, जो सैलाब के दौरान और मानसून के दौरान नुकसान हुआ, और उसके बाद भी उनको नेक्स्ट जो क्रॉप था उसमें भी नुकसान हुआ है। मैं पूरा पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि आज भी हमें ह्यूमैनिटेरियन की सपोर्ट की ज़रूरत है। कैमरास चले गए हैं, इतना अटेंशन शायद नहीं दिया जा रहा है, मगर मसले बहुत ज़्यादा हैं, मुतासरीन का तादाद बहुत ज़्यादा है। और जहाँ माजी में हम डिफरेंट मुश्किलात हैं, अभी जो सर्दी का और जो इस मौसम का इश्यूज़ है वो भी, उसका भी हमें सामना करना पड़ रहा है। सिंध में एक कोल्ड स्नैप आने वाला है और बड़ा सिवियर कोल्ड का एक जो स्पेल है वो आ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जो भी मदद पहुँचा सकते हैं, चाहे वो कपड़े की सूरत में हो, चाहे वो खाने पीने के अशिया की सूरत में हो, चाहे वो गर्म जो कंबल होते हैं उनकी सूरत में हो, आप प्लीज़ अभी भी आपकी इस किस्म की ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान का यूनिटी गवर्नमेंट ने 9 महीने के अंदर वो काम कर दिखाया जो 4 साल में हमारा प्रीडिसेसर नहीं कर सके। हमें अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला हम इस मदद को ऑन ग्राउंड भी लेकर आएंगे। और हमारा वादा है, हमारा पैगाम है उन लोगों जो मुतासिर हुआ है सैलाब से कि आवर एफर्ट, आवर मिशन, इसकी जब हमारा ये रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो तो वो लोग जो मुतासिर थे उनका मुआशी हालत उस दिन से बेहतर हो। They should be in a better financial position, better economic position than they were when the rain started, when the flood started. I thank you. बहुत शुक्रिया जी। सर अगर इजाज़त हो तो ये कुछ क्वेश्चंस ले लें। शहबाज राणा जी, एक्सप्रेस। थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इसमें कितना पैसा लोन है और कितनी ग्रांट है 9.7 में। और सेकेंडली आपने फरमाया था कि IMF का मिशन जो है वो 3 दिन में पाकिस्तान आ जाएगा, उस पर क्या प्रोग्रेस है अभी तक? देखिए बात यह है कि ये टोटल प्लेजेस हैं। बड़ी सीधी साफ बात है कि जो बायलैटरल जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो तो ज़ाहिर है कि वो तो डोनेशन होंगी। लेट्स से सऊदी अरब अगर $1 अरब दे रहा है फ्रांस जी, फिर IDP की वो इन्वेस्टमेंट होगी, ज़ाहिर है वो, लेकिन यकीनन हमें उम्मीद है कि वो नरम शराइत पे होंगी। तो
اسی طرح ورلڈ بینک ہے، اس طرح AIIB ہے، اس طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. تو یہ تو ایک اب ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو اس میں جائے بغیر کہ کتنے لونز ہیں، کتنے اس میں ڈونیشنز ہیں، ہمیں اب پوری تیاری اور پوری قوت کے ساتھ ایک ایک پائی استعمال کر کے، جس طرح فارن منسٹر نے بتایا کہ ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں کھلے آسمان میں ہیں، اور اگر ان کے اوپر آپ سوچیں تو انسان لرز جاتا ہے کہ کس طرح اس سردی میں، ٹھنڈ میں وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اس وقت ان کو بچانا ہے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور IMF کی بات جو ہے، یہ میں گزارش کروں گا فائنانس منسٹر سے کہ وہ ذرا بریفلی آپ کو بتائیں. جی بہت شکریہ جناب وزیر اعظم. دو چیزیں رانا صاحب. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو ان ہاؤس فیصلہ کیا تھا، جو نیڈز ورلڈ بینک، UNDP، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ یورپین یونین نے کمبائن ود منسٹری آف پلاننگ کے ساتھ ورک آؤٹ کی تھی، وہ 16.3 بلین ڈالر تھے، آپ کے نالج میں ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ جب ہم گلوبل کمیونٹی کو جا کے بات کریں تو وزیر اعظم کا ایک فیصلہ تھا کہ ہم کم از کم آدھا خود برداشت کریں اور ان کو میسج دیں کہ آدھا کام اپنے پاس سے کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہدف تھا وہ 8.15 یعنی رفلی 8 بلین سے اوپر تھا. جو آپ کا سوال ہے اس میں ڈونیشنز کتنی ہیں اور وہ پروجیکٹ لونز فنانسنگ کتنی ہے، تو 8 بلین سے پروجیکٹ لون فنانسنگ کراس کر گئی ہے آلریڈی. سو اس میں آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے. تو ان کا اگر ہم کمبائن کریں گے تو اٹ کراسز 8 بلین. دا ریسٹ از اباؤٹ ڈونیشن. سعودی ڈیولپمنٹ بینک میں جان بوجھ کے نہیں لے لا ورنہ یہ 9 ہو جائے، کیونکہ یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ پروگرام لینڈنگ ہے یا پروجیکٹ لون ہے. انہوں نے 1 بلین کی اناؤنسمنٹ کی ہے. دوسرا جو میں آپ کا سوال تھا IMF کا، ہم نے بڑی ڈیٹیل میٹنگ ان سے کی ہے میں نے اور میری ٹیم نے، اور وہ ایک ہم نے اس کو تھوڑا سا نیرو کیا ہے کہ ہم نے کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم نے یعنی ان کے ایجنڈے میں وی آل نو، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاور سیکٹر کے ریفارمز ہیں، اس میں گیس ہے، اس میں انرجی ہے، اس میں آپ کا فسکل جو اسپیشل ٹیکس لگا تھا، آپ کو یاد ہوگا 10%، وہ اس میں کچھ سٹیز آگے تھے ایک ہائی کورٹ سے، اور اس کی وجہ سے وہ ڈیلیڈ ہے. وہ ججمنٹ کی تفصیل ہے اور وہ FBR جائے گا. لیکن وہ دسمبر کے مہینے میں وہ آبویسلی ٹارگٹ تھوڑا 5 مہینے کا اوور رن کیا ہوا تھا، الحمدللہ اچیو کر چکے تھے. لیکن دسمبر کے مہینے میں اس کی وجہ سے جو دسمبر میں پروجیکٹڈ تھا اس کا ان کے نظریے میں ہماری ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو اسٹیگرڈ ود دی سپریم کورٹ فائٹ وی ول ریکور اٹ اسٹل. سو ہم اپنا سال کا جو فسکل بجٹ ٹارگٹ ہے اس کو چینج نہیں کر رہے، وہ ہم اچیو کریں گے. لیکن وہ آن دا سیف سائڈ دے تھنک کہ جی ہمیں پھر بھی کوئی فسکل میجرز لینے نہیں چاہیے. کچھ ہم نے جو ان بجٹڈ اگر کوئی سبسڈیز ہیں، تھوڑا سا کسان پیکج میں ہے، ایک ایکسپورٹرز کو ہم نے دیا تھا، اس کے لیے ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. فار یور انفارمیشن فسکل کوئی ہم لیں گے، لیکن کسی کامن مین کے اوپر، عام انسان کے اوپر، کسی عام شہری کے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا. اٹ ول بی ویری ٹارگیٹڈ اینڈ ویری کیٹیگورک. لاسٹلی میں آپ کے ود پرمیشن آف پرائم منسٹر وانٹ ٹو اویل دی اپرچونیٹی ٹو کلیریفائی ون تھنگ. میں نے جانے سے پہلے کہا تھا جو کہ بہت مسکنسٹرو ہوا، وہ میں نے کہا تھا، کسی نے مجھے سوال پوچھا، میں نے کہا کہ پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ 10 بلین ڈالر ہیں. نو ہمیشہ، آج نہیں، یہ پہلے تو ایک ہی کالم ہوتا تھا، کیونکہ ہر سینٹ جو پاکستان میں آتا تھا وہ بینک اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جاتا تھا. یہ ایوری 1999 میں جب میں فائنانس منسٹر تھا، ہم نے ایک سسٹم ڈیوائز کیا تھا کہ سبسٹینشیل اماؤنٹ جو آئے وہ بینکوں کے پاس ہی رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بینکس خود اس کو سارا مینیج کرتے ہیں. تو وہ لیکن جب ریزروز کی بات آتی ہے تو 30 جون 99 کا پہلا سال تھا جب آپ کے ریزرو ایک کالم کی وجہ 3 کالم میں چلے گئے، اسٹیٹ بینک، کمرشل بینکس اینڈ ٹوٹل. تو جب بھی پاکستان کے ریزرو دنیا میں کہیں کوٹ ہوتے ہیں، آپ کو سروے لے لیں، آپ کوئی ڈاکومنٹ لے لیں، تو وہ کوٹ ہوتے ہیں، آپ اس کے بریک ڈاؤن دیتے ہیں. تو میں نے وہ بریک ڈاؤن دی تھی. اب اللہ ان کو ہدایت دیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو 24ویں دنیا کی معیشت جو بن چکی تھی 2016 میں، جو 2030 میں دنیا کی G20 میں شامل ہو رہا تھا جو ملک، اس کو 47 معیشت پہ لا کے کھڑا کر دیا پچھلے سال، اور پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور ابھی بھی ان کو کوئی اچھی بات ہضم نہیں ہوتی.
اور انہوں نے اس کو ایسا ایک ٹوسٹ دیا, اور ہم ادھر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں وزیر اعظم کی سربراہی میں سب, اور یہاں سے پیچھے سے ٹویٹس ہو رہی ہیں کہ جی یہ جو کمرشل بینک سے ہیں وہ اسٹیٹ حکومت لے رہی ہے. دیر از نتھنگ آف دیٹ سارٹ. الحمدللہ ہماری جو پوزیشن ہے, آپ نے دیکھا کہ یہ بھی تھا کہ جی لائبلٹی فلاں نہیں پے ہوگی, فلاں نہیں ہوگی, بانڈ نہیں پے ہوگا. ایوری تھنگ از ٹوٹلی ورکڈ آؤٹ. ہر چیز کی جو پلاننگ ہمارے ہاتھ میں ہے, اور ایوری تھنگ از ان آرڈر, نتھنگ ٹو وری. میں صرف کلیریفائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دیں. یہ چاہتے کیا ہیں, ہر وقت ڈیفالٹ کا ایک انہوں نے گردان پکڑی ہوئی تھی, پھر یہ گردان تھی کہ بانڈ پے نہیں ہونا, اور اب یہ آگے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کرنے لگے. پلیز آپ اپنا نیشنل رول ادا کریں اور اس کو کلیریفائی کریں. میں آج ابھی تھوڑی دیر میں ٹویٹ بھی کروں گا, اور اگر ہو سکا پریس ریلیز بھی دوں گا. میں نے کہا آپ سب ہیں, میں کلیریفائی کر دوں. بہت شکریہ. صالح ظفر صاحب جنگ. شکریہ. پرائم منسٹر, آپ نے جو پلیجز ہوئیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ معجزاتی اعلانات تھے. ہاں جی ہاں, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی کو اس وقت چیلنجز ہیں, پرٹیکولرلی آپ یہ دیکھیے کہ پورے ملک میں آٹے کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ بھی فنانشل پرابلم چل رہے ہیں. کیا اس پرابلمز کو سالو کرنے میں, ان کو ریزالو کرنے میں یہ جو پلیجز ہیں کوئی ہیلپ فل ہوں گے؟ 1 اور 2 یہ ہے کہ آپ نے تھرڈ پارٹی کا کہا کہ آڈٹ کرائیں گے اس کا. کیا یہ موجودہ جو سسٹم ہے آپ کے پاس ملک میں, کیا اس کے ذریعے سے اس کی ڈسپرسل ہوگی, یا اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم بنائیں گے کہ اس پر زیادہ اعتماد ہو؟ اور جن لوگوں کو آپ کے لیے, پاکستان کے لیے یہ جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں, یہ جو پلیجز ہوئے ہیں, ان پہ ان کو کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے, ان کے لیے بھی کچھ چند جملے کہیے. شکریہ. پہلی بات تو جو آٹے کی, دیکھیے پہلے بھی ہمارے آنریبل جو فوڈ منسٹر ہیں چودھری طارق بشیر چیمہ, وہ قوم کو پوری طرح اعتماد میں لے چکے ہیں. میں نے آج ان کو پھر کہا کہ کل, کیونکہ آج موضوع بالکل مختلف ہے, کل دوبارہ وہ قوم سے وہ اپنی تمام جو حقائق کے ساتھ فیکٹس بتائیں گے. مگر ایک بات اس وقت اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ گندم کے ذخائر الحمدللہ جو قوم کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق پوری طرح موجود ہیں. ہم نے ان ایڈوانس, ان کی طرح نہیں جو ماضی کی حکومت تھی کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہیں, اور جناب اپنا چینی جو ہے وہ پہنچ گئی 120 روپے پہ, اور جناب جو آٹا جو ہے ہم نے گندم امپورٹ کی اور اربوں ڈالر خرچ کیے, کیونکہ ان کے زمانے میں گندم کی پیداوار کم تھی, اور چونکہ سیلاب آیا تھا اس کا بھی کچھ خدشہ تھا کہ اس سے بھی کہیں فرق نہ پڑے, تو ہم نے اس کو بھی پورا کیا. رہی بات آٹے کی, یہ پیورلی صوبائی معاملہ ہے. آٹے کے, گندم کے پاس سٹاکس پورے ہیں. انہوں نے ملوں کو, صوبوں نے ملوں کو ریلیز کرنی ہے, گندم وفاق نے نہیں. اور بڑی افسوس کی بات ہے, بڑی بدقسمتی کی بات ہے, جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے کہ وافر گندم ہونے کے باوجود اگر صوبہ جو ہے یہ صوبے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, اور ملیں, بعض ملیں اگر اس میں شامل ہیں ایک میل پریکٹسز میں, تو اس کا جواب آپ صوبوں سے لے. یہ ہاں آپ یہ پوچھیں کہ میرے زمانے میں, مسلم لیگ نون کے زمانے میں 10 سال پنجاب میں کبھی کوئی ایک دن تو دور کی بات 1 گھنٹہ بھی تھا جب کبھی آٹے کی قیمت میں, ایک دھیلے کی بھی قیمت میں اضافہ ہوا ہو. البتہ وفاق کے پاس آئینی قانونی جو بھی میجرز ہیں ہم اس کو لیں گے, ریویو کریں گے, تاکہ صوبوں کو ہم بتا سکیں کہ مہربانی کر کے وہ عوام کی جان کے اوپر رحم کریں, عذاب نہ ڈالیں ان کے اوپر. Thank you. Do you think you'll be able to put some of these resilience measures in place before the next monsoon? And what will you do differently to what was done after the 2010 floods? 3 things, and these are very important. We are absolutely aware of the changing circumstances globally, and all these reconstruction measures will have to be robust and resilient through modern technology
and modern methods and tools. One, to what extent we will be able to complete our program before the next monsoon, only time will tell. But we will spare no effort. We will be bending backwards and forwards to achieve our targets as best as possible. Two, every penny would be spent in a very transparent fashion. There will be in place, it will be, part of the entire arrangement, third-party validation, independent third-party validation. And you know what that means. That means that without, pleasing the government or the procurement agency or the user or the consumer, it will be audit which will be absolutely above board, so that it will have complete accountability and people will be held to account. And thirdly, this will send a very strong message to our donors and lenders, and our trust will go manyfold higher if we adopt this strategy. Thank you. Comparing the last floods to this one, 2010 and 2011 were the last biggest floods that we've seen. But on both occasions, either the right side of the Indus or the left side of the Indus was flooded. The difference this time around was A, that both sides of the Indus were flooded, and B, the scale was astronomically greater than the 2010-2011 floods. After the 2010 and 2011 floods, Pakistan, along with the international community, did build back better, invest in resilient infrastructure. We built bridges in Khyber Pakhtunkhwa that were many, many feet, 15 feet, above the highest water of the levels in the last flood. We built flood protection bunds in my home province of Sindh that were far larger, far greater, stronger, with international specifications, to be above double the size of the hill torrents in this specific bunds case that I'm referring to. Unfortunately, we didn't keep pace with the climate change, the changing climate. And when these floods came around, the rains lasted for much longer, for June, July, and up until the end of August. When they stopped, there was a 100-kilometer lake in the middle of the country. 1/3 of the country's landmass underwater, 70% of my home province of Sindh underwater. This is just of a sheer scale that is unimaginable. We have a 4RF reconstruction for a resilient Pakistan plan that international institutions have also endorsed and praised as innovative in the context that it is in the context of our development conference, and a desire for it to be keep pace with the changing climate. But the thing that is out of our hands is that if the next floods are double the size of these, that is on a scale that one can't even imagine. Sanaullah ji, Don. प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि 50% जो एक्सपेंडिचर है $16 बिलियन की वो गवर्नमेंट खुद बेयर करेगी। एक तो ये बता दें कि क्योंकि ये 2 ट्रिलियन के करीब बनते हैं रुपीस के, ये कहाँ से वसाइल आएंगे, और उसके लिए जो डॉक्टर साहब वो जो एक फ्लड लेवी आप लगाने जा रहे हैं, वो उससे कितनी अमाउंट आपको मिलेगी और कितनी % वो लगाने जा रहे हैं, किस सेक्टर पे? दूसरा, ये जो प्लेजेस आए हैं ये कितने अरसे के दौरान मैच्योर होंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर? तो ये टाइम पीरियड भी प्लीज़ बता दें। जी, जितनी आप बर्क रफ्तारी से और मेहनत से काम करेंगे और अपनी जो प्रेपरेशन है, डिज़ाइन, आपकी फिजिबिलिटीज़ बनाएंगे, उतनी जल्दी वो लोग जो हैं वो इम्प्रेस होंगे और ये प्लेजेस जो हैं उनको मटेरियलाइज करेंगे। इट्स ऑल अप टू अस। जो आप बता रहे हैं कि
جو انڈیجنس جنریشن ریسورسز کس طرح ہوگی، تو اس کا جواب فائنانس منسٹر آپ کو بھی دیتے ہیں مختصر. ناولا صاحب بیسیکلی یہ پلان ہے اوور آل 3 ایئرس کا آن ایوریج، کہ 3 سال میں ہم نے ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن مکمل کرنی ہے، اور 3 سال میں کرنٹ ریٹ کے اوپر آپ کا نمبر بالکل رفلی ٹھیک ہے. آپ نے 250 پہ $8 بلین کو 2000 بلین کیلکولیٹ کیا ہے، تو اس میں وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 650 بلین پر اینم اپنی کنٹریبیوشن. تو جو فورن کنٹریبیوشن ہے آبویسلی اٹ ول میچ، وہ تو اکارڈنگ ٹو دا پروجیکٹ جو بھی اگر 18 مہینے کا ہے، سال کا جتنا بھی ہے، لیکن اوور آل 3 سال از دی پلاننگ پیریڈ فار دس انٹائر ورک. تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ پی ایس ڈی پی سے اور جو صوبے کے اینول ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں اے ڈی پی اینڈ پی ایس ڈی پی میں سے یہ دونوں میچ کر کے ہوں گے. یہ ڈسکشنز صوبوں کے ساتھ ہو چکی ہے، کیونکہ ٹو اسپیئر 650 فار یور اپنے بہن بھائیوں کے لیے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اپنی جو ہماری نیشنل کنٹریبیوشن ہوگی از ویری ایزی بٹوین کو ہمارا قریباً 4500 کا. تو اس وقت پی ایس ڈی پی اے ڈی پیز ایڈ ہو رہے ہیں اس وقت ایز آف ناؤ. ہماری جی ڈی پی رفلی ہے 400 بلین، تو اس کا آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ 0.5% اگر ہم اس کو کنٹریبیوٹ کریں ایز اے کنٹری بٹوین صوباز اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، تو وی کین میٹ اٹ انشاء اللہ. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹارگیٹ. اگر 8 بلین کے پلیجز نہ ہوتے فار ایگزامپل، اور 2-3 ہوتے، پھر بھی پرائم منسٹر نے کیٹیگوری کہا تھا ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. پھر ہم آبویسلی ہمیں پھر زیادہ اپنے اوپر فزیکل ڈسپلن اور اسپیس نکالنی تھی، لیکن اب تو اٹ از سم تھنگ وچ وی آر مینٹلی ریڈی. تو اس کی ساری تیاری اکارڈنگلی ہو رہی ہے. جی فلڈ لیوی کے اوپر اٹ از اے ون آف، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو ریونیو کی شارٹ فال ہے ان دا منتھ آف دسمبر، تو وہ اس کے حوالے سے 2-3 میئرز ہم نے لینے ہیں. لیکن وہ جو ہے دیٹ از ون آف، وہ 2000 ارب تو ظاہر نہیں ہوگا، وہ تو بڑے ان ڈبل ڈیجٹ آف بلینز روپیز کٹھے ہو سکیں گے اس میں آپ کو ان دی ریمیننگ 6 months. تو ول سی کہ وی ہیو ورکڈ آؤٹ دا نمبر، آپ سے شیئر کریں گے، اس کو فائنلائز کر رہے ہیں انشاءاللہ. عثمان خان جی سما. پی ایم صاحب، یہ بڑی اطمینان بخش بات ہے اس سائڈ پہ، رائٹ، یہ بڑی اطمینان بخش بات ہے کہ دیار غیر میں ملی اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ بقول آپ کے دیکھنے کو ملا ہے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ کرے اس ملک کے اندر بھی جو ہے یہ ملی اور قومی یکجہتی نظر آئے. کیونکہ بعض وفاقی اکائیوں کا یہ الزام ہے یا یہ شکوہ ہے کہ ان کے سربراہان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، وہ آن بورڈ نہیں تھے اس پورے ایونٹ کے حوالے سے، جس میں اسپیشلی جی بی اور کشمیر ہے وہاں پر بھی بہت تباہی آئی تھی. تو کیا یہ صرف بیوروکریسی کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ یہ حقائق کے منافی بات ہے. آزاد کشمیر میں تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہاں پر تو شراب نام کی چیز نہیں تھی. یہ فیکٹ ہے نا جی بی کے ایک حصے میں خضر کا علاقہ، وہاں پر تباہی ہوئی تھی. میں خود گیا تھا وہاں پہ. ہمارے جو ہیں چودھری قمر زمان کائرہ پیپلز پارٹی کے، وہ میرے ساتھ تھے، اور ہم نے ان کے لیے وہاں پر پیکج کا اعلان کیا. اور یہ جو رقوم آئیں گی یہ یقیناً حصہ بقدر جسہ، سب کو اس کا حساب ملے گا. سب سے زیادہ تباہی سندھ میں ہوئی، اس کے بعد بلوچستان میں ہوئی، اس کے بعد پنجاب کے جنوبی جو اضلاع ہیں 2 ان میں ہوئی، اور اس کے بعد کے پی میں وہاں پر آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں، سوات ویلی میں. اب سوات ویلی میں تو مین میڈ ڈیزاسٹر تھا، یہ میں بتا چکا ہوں، اب یہاں پر اس کی بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ دریا کے پیٹ میں اگر آپ نے عمارتیں بنائیں تو تباہی ہونی تو اور کیا ہونا تھا. بہرکیف اس کے بعد بلوچستان میں وہ سندھ کے بعد وہاں پر سب سے زیادہ تباہی وہاں پر ہوئی ہے. تو سب کو اس میں شامل کیا جائے گا، سب کے ساتھ روابط تھے. ایسی بات اگر ایسی بات ہوتی تو پھر کے پی کے منسٹر جو فائنانس وہ اوپر کیوں آتے جنیوا میں؟ ایسی بات اگر ہوتی، گو کہ میری خواہش تھی کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ، جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب آئے وہ بھی تشریف لاتے، پوری قوم دیکھتی. کے پی نے اپنا ایک منسٹر بھیجا فابیہ، پنجاب نے اپنا ایک افسر بھجوا دیا. البتہ بلوچستان سے چیف سیکرٹری آئے وہاں کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ روابط نہیں تھے بالکل غلط بات ہے. یہ حقائق کے بالکل منافی بات ہے.
बहस क्या नहीं था. सर अवैस कैनी 24 न्यूज़. सर एक हल्की सी आपने जो है हाईलाइट ली है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि एक्सपेक्टेशन कितनी थी? क्या 5-6 अरब डॉलर की थी, जो कि 9 अरब तक जो है पहुंचा है? और अब जो तकसीम की जो बात हो रही है, मुख्तसर से सवालात हैं, क्या उसमें सूबाई हुकूमतें सिंध और बलूचिस्तान, क्या उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा? सेकेंडली यूएई का ट्रिप आपका होने जा रहा है, क्या आप वहाँ पर कौम के लिए खुशखबरी ला रहे हैं? डार साहब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. एक सवाल ये आपने 10 in 1 कर दिए हैं. बहरहाल पहली बात तो ये है कि कितनी उम्मीद थी वो ना पूछें, अगर मैंने बताया तो यू विल हिट द रूफ. बहरहाल ये करें कि अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम, उसकी कमाल मेहरबानी है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए. इट इज़ अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस and trust in the people of Pakistan, in this government, which is trying to do its best to serve flood affected people. एक बात. दूसरी बात जो आपने फरमाया कि जिस तरह सैलाब में सूबों के अलावा, सूबों ने भी अरबों रुपए खर्च किए होंगे बिल्कुल, मगर सूबों के अलावा वफाक ने 100 अरब खर्च किया था, और इसमें से तकरीबन 80 या 90 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, ये 25,000 पर फैमिली की शक्ल में तकरीबन 2.7 मिलियन हाउस होल्ड्स को मिला, यानी तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख अफराद को मिला 80-90 अरब रुपया. तो ये बड़ी शफाफ तरीके से तकसीम हुई है. अब जो सूबा मुशावरत में शामिल होता है या नहीं होता, हमारी पूरी कोशिश होगी उनको मुशावरत में शामिल करें, और इंशाअल्लाह जो उनका हक है वो हर सूरत मिलेगा, चाहे कुछ भी हो. अब मैं इंशाअल्लाह जा रहा हूँ यूएई, तो आप दुआ करें कि यूएई एक बरादर मुल्क है और हमारी तजारत और हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियोज़ अल्लाह करे इसके नतीजे में उसमें बढ़ोतरी आए. शुक्रिया. साहब जी डॉन से जी. बेसिकली सॉरी दुनिया से बेसिकली भाई गैस का ये है कि जैसे वो बिजली का सर्कुलर डेट था पिछले 3 साल में, गैस का सर्कुलर डेट जो है वो उससे ज़्यादा स्पीडी तरीके से वो अरप्ट हुआ है, और अभी कोई 1600 बिलियन पे है. हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. हम इस स्टॉक को सबसे पहले इसको कम करना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई किसी के सार्फिन के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा. वो हुकूमत अपने तकलीफ़ काटेगी, और जो डिविडेंड्स ड्यू होते हैं इन कंपनी से वो उसको पे करके इसको कम करेगी सर्कुलर डेट को, और कुछ फ्लो जो है वो भी उसको कम करना, क्योंकि दोबारा उसमें हर महीने, हर सेमाई में, हर 6 महीने में वो ऐड होता जा रहा है. तो उसको भी हम देख रहे हैं. लेकिन एक जो इस गवर्नमेंट का एक जो फैसला है कैटेगोरिक, वो ये है कि आम कॉमन मैन के ऊपर कोई उसको किसी किस्म का बोझ ना पड़े. तो उसके अलावा कुछ जो सोल्यूशन होंगे तो उस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे एक दफ़ा फाइनल हो जाए. पीएम साहब, जावेद हुसैन दुनिया टीवी से. सर, जैसा कि आपने कहा कि तवक्कुआत से ज़्यादा हो गया, दुनिया ने बहुत ट्रस्ट किया, और अब अवाम आपकी तरफ ये देखते हैं कि आइंदा मानसून से कबल कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार हो जाएगा कि सैलाब हर साल आते हैं तो उससे बचा जा सके. और दूसरा ये कि एक बार फिर आप थोड़ा सा इस पर क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये 3 साल के अंदर आपने तमाम बहाली का काम करना है, तो ये तमाम जो प्लेजेस हैं ये मटेरियलाइज कब तक होना शुरू हो जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर आपको उसका जवाब देते हैं. मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए हम उन इलाके में रहते हैं जहाँ हर साल मानसून आता है और हम इनका मुकाबला बार बार करते हैं. हर साल ज़रूर सैलाब आता है, लेकिन पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख, ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री के तारीख और उससे पहले जो भी रिकॉर्ड्स है, कभी ये रेनफॉल के फिगर्स क्रॉस नहीं हुए. कभी इतने लंबा अरसा, आपने हजरत नूह का जो बात है वो हम सब जानते हैं कि 40 डेज एंड 40 नाइट्स के लिए कहा जाता है कि बारिश हुआ. ये जून में हमारा मानसून शुरू हुआ, अर्ली मानसून, जुलाई में चलता रहा, अगस्त में चलता रहा,
اگست کے اینڈ میں جا کے پہلے بند ہوا اور سپٹمبر میں ایک اور سپیل آیا. یہ بارش جب جمع ہوا تو 100 کلومیٹر جھیل آپ کے ملک کے درمیان میں پیدا ہوا. 1/3 پاکستان کے سرزمین پانی سے نیچے. 70% of the province of Sindh under water. یہ صرف عام سیلاب نہیں, یہ صرف عام مانسون نہیں, یہ ہمارے لیے جنہوں نے اس چیز سے گزرا, یہ قیامت سے پہلے قیامت تھا. ہم توبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کبھی ایسا چیز پاکستان کو پھر سے نہ دیکھنا پڑے. آف کورس ہم جو انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں, جو ہم نے ریزیلینٹ پاکستان کا کانسیپٹ دیا ہے, جو دنیا میں تو بہت سے قدرتی آفت کے مسئلے ہوئے ہیں, لیکن کبھی نے ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس ان دا نیم آف کلائمیٹ ریزیلینس ہوا ہے, تاکہ آپ نہ صرف وہ امیڈیٹ ہیومینیٹ کرائسس کا سامنا کر سکیں, مگر آپ آگے جا کے کا جو پلاننگ ہے وہ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ امید رکھنا کہ اگلا مانسون جو کہ اگر ٹائم پہ ہوا تو اگلا جولائی میں ہوگا, تب تک آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے ہم اس پوزیشن پہ لے کر آئیں گے کہ نہ صرف وہ عام مانسون کا مقابلہ کرے مگر ایک اور قیامت سے پہلے قیامت کا مقابلہ کرے. I just want us to be realistic in that context. The Prime Minister has led the most innovative response to a natural disaster. He's come up with aspects to counter the climate catastrophe as well as the related housing crisis, health crisis, educational crisis. میں چاہتا ہوں کہ سب کو احساس ہو, سمجھ آئے کہ the scale of the crisis has had. جب ہم سمجھیں گے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے تب ہم اس کا حل نکال سکیں گے. لاسٹ کوشچن جی, علی نور مشرق. وزیر اعظم صاحب, علی نور وزیر, مشرق ٹی وی چینل سے ہوں. وزیرستان میں کئی دنوں سے دھرنا بیٹھا ہوا ہے جو کہ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور ان کی نظر آپ لوگوں کی طرف ہے, اور ان کا جو امن کا مسئلہ ہے وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت پلس صوبائی حکومت ہمارے لیے کردار ادا کریں. -ڈگری سینٹی گریڈ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا سوال, MNA علی وزیر نے تحریک عدم اعتماد میں آپ کو ووٹ دیا تھا, اب تک آپ نے علی وزیر کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. ایک میں بڑا اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, جس طرح فارم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا, قیامت صغریٰ تھی. اور آپ یہ ضرور آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ کوتاہی کی, فلاں جگہ کمی کی. ہم انسان ہیں, خطا کار ہیں, لیکن پوری حکومت نے, صوبائی حکومتوں نے, وفاق نے مل کر دن رات کوشش کی. جگہ جگہ پورا پاکستان, خاص طور پر سندھ بلوچستان, پہاڑی علاقے اور میدانی علاقے, سمندر تھا. آج بھی سندھ میں پانی کھڑا ہے, آج بھی بلوچستان کے میدانی علاقوں میں پانی کھڑا. میں خود ابھی چند دن پہلے وہاں پر گیا تھا. مگر کوشش ہمارا فرض ہے, انسانی حد تک کوشش کی گئی اور یہ ہوتی رہے گی تب تک کہ ان کے مسائل حل ہوں. باقی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فرض کی ادائیگی یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے جو سوال کیا نارتھ وزیرستان میں, یہ ہماری باقاعدہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس میں دہشت گردی کے واقعات جو دوبارہ اود کے آئیں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی, معاشی صورتحال کے اوپر بات ہوئی, اور اس کا پھر ایک باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس ملک میں امن قائم کرنا وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا فرض ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا کل بیان پڑھ کے عمران نیازی کا جناب کے KP میں فنڈز وہاں پر نہیں مل رہے. ان کے پاس کتنا بڑا انہوں نے دروغ گوئی سے کام لیا. جو نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے 2010 کا, اس میں سب سے ٹاپ آئٹم جو ہے 1% جو قومی آمدن کا KP کو جائے گا فار وار اگینسٹ ٹیرر. اور باقی صوبوں نے بڑی خوشی سے اپنا حصہ ڈالا. پنجاب نے چونکہ بڑا سب سے زیادہ اس حصہ پنجاب نے ڈالا اس میں. اور یہ 2010 آج 2023, یہ جناب آج 13 سال ہوتے ہیں اس NFC کو.
یہ ہر سال 1% کٹوتی سے پہلے ٹاپ پہ ہے، یہ وہ مل رہا ہے۔ اب اگر وہاں کی صوبائی حکومت اپنی CTD کو مضبوط نہیں کرتی، اپنی ٹریننگ نہیں کرتی اور دوسرے معاملات نہیں کرتی، تو اس کا الزام کسی اور پہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے عمران نیازی جو 10 سال کہتے رہے کہ جناب میں نے KP کو جناب بنا دیا، جنت بے نظیر بنا دیا ہے، یہ صورتحال، یہ حقائق جو ہیں منہ چراتے ہیں، اور اتنی دروغ گوئی اور غلط بیانی کرنا، اور پھر حالت یہ ہے کہ وہاں پر بھئی فنڈز آپ کے پاس بے شمار تھے، ہیں، آپ نے کیوں نہیں استعمال کیے؟ اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ باقاعدہ وہ ہمارے نالج میں ہے، اس کا ہم باقاعدہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کے پاس انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اپنے ساتھیوں کا، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر میں سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن جناب انتونیو گٹیرس کا بے حد مشکور ہوں۔ انہوں نے ایک پاکستانی کی طرح اپنی آواز اٹھائی پاکستان کے عوام کے لیے، انہوں نے بھرپور پاکستان کے مسائل کی پر بات کی، انہوں نے تمام جو ان کی توانائی ہے پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑا۔ آج بھی انہوں نے وہاں پر جنیوا میں بھرپور آواز اٹھائی، اور یہ ان کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی۔ لہٰذا پاکستان کے عوام کی طرف سے اور اس حکومت کی طرف سے میں جناب انٹونیو گٹیرس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر پاکستانی قوم کی طرف سے ان کو میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف وزراء کے ہمراہ اہم نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جنیوا ڈونرز کانفرنس سے متعلق جو کچھ بھی وہاں پر ہوا ہے اس سے متعلق قوم کو آگاہ کر رہے تھے۔ جنیوا کانفرنس ایک کامیاب کانفرنس ثابت ہوئی ہے، وزیراعظم کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے بولا کہ بلاول بھٹو نے کانفرنس کے لیے بہت محنت کی ہے، ہنا ربانی گھر کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ہی اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی کہا کہ انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کانفرنس کی گئی، جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وزیراعظم کی فورن پالیسی کامیاب ہو چکی ہے، وزیر اعظم نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔